إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بزرگوں اور دوستو، مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں. یہ مسلمانوں کی عزت کا مینار ہے، اسلام کا شعیرہ ہے. اسلام کی اور مسلمانوں کی مسجدوں سے شناخت ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابھی آپ نے سفر کی تکان بھی دور نہیں کی، ابھی سفر کا گرد بھی نہیں جھاڑا کہ سامنے ایک مسجد ایک جگہ نظر آئی خالی. آپ نے پوچھا کہ میں اس زمین کو چاہتا ہوں مسجد بنانے کے لیے. بالآخر وہ مسجد خریدی گئی، وہ جگہ خریدی گئی جس میں مشرکین کی قبریں تھیں. ان قبروں کو اکھیڑ دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو باہر نکال دیا گیا، کسی ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا. بیچ میں جو درخت تھے کھجور کے ان کو کاٹ دیا گیا، گڈھے برابر کر دیے گئے، اور قبلے کی دیوار میں جو درخت تھے جو مسجد کی تعمیر میں حارج نہیں تھے ان کو باقی رکھا گیا، اور یوں مسجد نبوی تعمیر ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی شرکت فرمائی. جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے محلے میں تشریف لائے تو وہاں مسجد تعمیر ہوئی، جو اسلام کی پہلی مسجد کہہ لیجیے مدینے میں، جس کے متعلق قرآن نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد تقوی ہے جس کی بنیاد روز اول سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اوپر رکھی گئی ہے، عبادت کے لیے رکھی گئی ہے. اس میں قیام کرو، اس میں نماز پڑھو. اسی کے بالمقابل تھوڑے فاصلے پر مسجد منافقین نے بنائی تھی. غزوہ تبوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی پناہ گاہ رہے یہ، اور ہم باہر سے دشمنان اسلام کو بلا کر مسلمانوں پر چڑھائی کریں اور اسلام کے خلاف وہاں پر سازشیں کریں. قرآن نے اس کو مسجد زرار کہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے اور حسب وعدہ آپ اس میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ نماز پڑھ کے اس مسجد کو اپروول مل جائے، تو اللہ نے اس مسجد کی یا مسجد بنانے والوں کی قلعی کھول دی. بالآخر آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو بھیج کر آپ نے اس مسجد کو جلوا دیا. تو اس کو مسجد زرار کہا ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، بلا ضرورت بنائی گئی تھی، دشمنان اسلام کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مسجد میں نہ کھڑیں، اس کے مقابلے میں مسجد تقوی میں کھڑیں، جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور رضا الہی پر اخلاص پہ رکھی. تو پہلا کام آپ نے یہی کیا کہ جب قباء میں آئے تو وہاں مسجد تعمیر ہوئی، اور جب مدینہ اترے تو اترنے کے ساتھ ہی آپ نے وہ جگہ سامنے خالی دیکھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے. آپ نے کہا کہ یہ باغ کس کا ہے، وہ ہم سے بیچے، ہم یہاں مسجد بنائیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی مسلم معاشرہ، کوئی بھی مسلم آبادی بغیر مسجد کے نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے.
مسلمانوں کی عزت و افتخار کا یہ ایک سمبول ہے۔ پورے قرآن مجید میں تقریباً 18 جگہ مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس سے آپ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ مسجد سے مراد وہ مکان، دیوار اور چھت پر مشتمل وہ مکان جس کو مسلمانوں کی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بنایا جاتا ہے، تاکہ دن بھر میں یعنی 24 گھنٹے میں رات اور دن کے اندر اللہ کے بندے 5 وقت وہاں آئیں اور باجماعت پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں، تاکہ ان کو ثواب بھی 27 گنا تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں ملے اور آپسی الفت اور محبت بھی قائم رہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا، دل کی کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ مسجد آئیں گے، سلام کر کے آئیں گے، سلام کر کے جائیں گے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے، تو یہ الفت اور محبت کا سبب بنے گا۔ بہت سارے لوگ جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی، رکعتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، اگر وہ مسجد میں آتے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر غلط طریقے سے نیت باندھ رہے ہیں، غلط طریقے سے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، تو دوسرا نمازی جو دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، نماز کے بعد اس کو روک کر کے سمجھاتا ہے، تو یوں ایک جاہل کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ بعد میں جو چیز اس میں پڑھی جاتی ہے وہ تو ہم کو یاد کرنا پڑے گی، کسی عالم اور حافظ کی خدمت حاصل کرنا پڑے گی، یا ایک نمازی دوسرے نمازی کو لے کے بیٹھے اور اس کی قرأت کی اصلاح کر دے، رکوع سجدے کی دعا سن لے، تحیات درود اور دعا میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کی اصلاح کر لے۔ تو یہ سب چیزیں یہاں آ کر کے ممکن ہیں جو آپ کے گھر میں ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھنے میں نشاط اور رغبت ہوتی ہے، دل دماغ حاضر ہوتا ہے۔ طرح گھر میں نماز پڑھتا ہے آدمی تو سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اچھا تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، ابھی اور پڑھ لیں گے، کچھ دیر کے بعد پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ مسجد سے پیچھے رہنا، بلا عذر شرعی گھر میں نماز پڑھنا، یہ اہل نفاق کی علامت ہے۔ خاص کر منافقین عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں ریاکاری کا امکان کم تھا، وہ تو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی لائٹ کم ہوتی تھی مسجد میں، اندھیری مسجد ہوتی تھی، کہیں کوئی چراغ ایک جل رہا ہے تو جل رہا ہے، تو اس لیے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر منافقین عشاء اور فجر کی نماز میں غائب رہتے تھے۔ جبکہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء میں اور فجر میں کیا ثواب ہے، تو وہ بچوں کے طریقہ سے گھٹنے اور ہاتھ پر چل چل کر کے مسجد آئے۔ اور فجر کی نماز تو ماشاءاللہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو فرشتوں کی ٹیم آئی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت چڑھتی ہے آسمان پر، اور پھر ایک نئی ٹیم آتی ہے فجر کے وقت جو عصر تک رہتی ہے۔ آنے جانے والے فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، جو فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں، جبکہ رب العالمین خود سب بندے کی حقیقت جان رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کو گواہ رکھنے کی خاطر پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا تھا جب اصل میں گئے تھے تو، اور جب ابھی فجر کے وقت آسمان پہ چڑھ رہے ہو تو میرے بندے کس حال میں تھے۔ ماشاءاللہ، سوچیے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہوگی کہ اتیناہم وہم یصلون وفارقناہم وہم یصلون۔ جب ہم دنیا میں گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے دنیا چھوڑی ہے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی اچھی گواہی ہے رب العالمین کے پاس۔ اور جو عصر کے وقت بازار کی گہما گہمی میں ہے اور فجر کے وقت میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ان کی حاضری کیسی بنتی ہوگی، اور ان کے متعلق فرشتہ کیا گواہی دیتا ہوگا اللہ کے سامنے، یہ تو آپ نتیجہ اخذ کر سکتے۔ بہرحال تو یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا مرکز اتحاد ہے۔ مسجد کے بغیر آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اگر یہ ہماری تعبیر صحیح ہو تو ہم مسجد کو اسلام کا پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں، جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے، جہاں لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں بندے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہیں، جہاں قرآن و سنت کا عقیدے کا واضح و بیان ہوتا ہے، جہاں عالم اگر کوئی آ جائے تو اس سے فتویٰ کی مجلس ہوتی ہے، عصر کے بعد فجر کے بعد یا کسی وقت عشاء کے بعد مدرس جو امام ہوتا ہے وہ درس دیتا ہے، وہ دین کے مسائل سمجھاتا ہے۔ یہ بنایا ہی گیا ہے نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ ایک دیہاتی آیا مسجد کے کسی کنارے میں، اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ کرام دوڑے کہ اس کو ڈانٹے مارے، آپ نے کہا چھوڑو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا
تو آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ایک بڑی بالٹی میں پانی لے کر آؤ، اور کہا کہ پانی پیشاب کے اوپر بہا دو، پاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کو بولا کہ کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اس کو گندہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کو گندہ نہیں کرتے۔ اتنی محبت سے آپ نے سمجھایا۔ دیہاتی تھا، گنوار تھا، اگر اس کو پہلے سے پتا ہوتا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے تھوڑی کرتا۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے احترام کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے تحقیق کرو کہ پاگل تو نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی پاگل ہو، آ گیا ہو، تمہیں اس کی خوب دھنائی کر دی، اب بات تو معلوم ہوا کہ شاید پاگل تھا۔ اگر وہ پاگل نہیں ہوتا تھا تھوڑی تھوڑی مسجد میں آتا اور پیشاب کرتا۔ اسے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے دیہاتی ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، نہیں معلوم ہو۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر برپا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ یہ امت آسانی کرنے والی ہے، سختی کرنے والی نہیں ہے۔ جو کام آسانی سے ہوگا وہ سختی سے کبھی نہیں ہوگا۔ رفق اور نرمی سے جو کام بنتا ہے، مہربانی سے، پیار سے جو کام بنتا ہے، وہ ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں بنتا۔ تو مسجد کا یہ مقصد ہے بنانے کا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تعلیم کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتے تھے؟ مسجد کے اندر لیتے تھے۔ اصحاب صفہ، بے گھر بے وطن لوگ جو مسجد میں رہا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اسی صفہ کے مدرسے سے، مسجد نبوی کے صفے کے مدرسے سے ایسے ایسے علماء، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پیدا ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے 4 داغ عالم کے اندر توحید کا پھڑیرا لہرا دیا، ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ مسجد تعلیم اور تربیت کی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے۔ ایاکم وحشات الاسواق، جہاں کہا گیا کہ آواز بلند مت کرو، مسجد کا احترام ہے، آواز اونچی نہ کرو، سوائے اذان کے، اقامت کے، خطیب کے خطبے کے، امام کی قرأت کے، واض و بیان کے کوئی آواز گونجنی نہیں چاہیے مسجد میں۔ یہ بازار نہیں ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آواز اونچی ہو رہی ہے تو جاؤ دونوں مسجد سے باہر نکل کر کے گفتگو کرو، مسجد میں خاموش رہو، اس کا احترام کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 نوجوان کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے ہیں، بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو کنکڑی سے نشانہ بنایا، کنکڑی مجھ کو میرے دل پر ماری وہ توجہ کرنے کے لیے۔ میں نے جب توجہ کی تو دیکھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ جا کے ان 2 نوجوانوں کو پکڑ کے لے آؤ جو مسجد میں لڑ رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ جب دونوں کو لایا گیا تو پہلے پوچھا کہ من این انتما، کہاں کے رہنے والے ہو تم لوگ؟ تو دونوں نوجوانوں نے کہا کہ طائف کے رہنے والے۔ کہا او، جبھی تو تم مسجد میں شور ہنگامہ کرتے ہو، اگر اس شہر کے ہوتے تو اتنی پٹائی کرتے کہ بدن میں درد پیدا کر دیتے۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز اونچی کرتے ہیں، یقیناً اس کا احترام زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طریقے سے زندگی میں واجب تھا امت پر، انتقال کے بعد بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی مسجد نبوی میں اور آپ کی قبر کے پاس اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدیں سب اللہ کا گھر ہے، یا فضول کی بکواس نہیں ہونی چاہیے، بلا ضرورت کے یہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد ہے، مسجد یہاں گم شدہ اشیاء کو تلاش کرو، خاص کر کے جانوروں کو دیکھ کی تلاش یہاں کر رہے ہیں۔ کسی نے ہماری بکری دیکھی ہے، کسی نے ہمارا پوٹلا دیکھا ہے، غائب ہے۔ مسجد پوٹلے کی جگہ ہے اور تمہاری بکری کے گم ہونے کی جگہ ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم بھی ہو، دوسری اور بھی چیز گم ہو، تو اس کا اعلان مسجد کے باہر کرو، یا مسجد کے بورڈ پر لکھ دو کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے وضو خانے میں تو وہ امام مسجد سے مل لیں، اپنی شناخت بتا کر کے دے دیں، اعلان رکھو۔ یہ مسجد کا احترام، یہ مسجد ہی کا احترام ہے کہ اگر کوئی شخص آئے تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور اگر دیکھے کہ اب جماعت سے کھڑے ہونے میں 1 منٹ کا وقت باقی ہے تو کھڑا رہے، نہ بیٹھے۔ اگرچہ تحیۃ المسجد واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن بہت تاکیدی سنت ہے۔ جس وقت بھی آؤ، عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں، سورج ڈوب رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، کوئی سنت نہیں، لیکن یہ سنت ہے کہ اگر مسجد میں آتے ہو، بیٹھنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ احترام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے مسجد کی نسبت اپنے طرف کی ہے، مساجد اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں اگر تمہارے گھر کی عورتیں مسجد آنا چاہتی ہوں تو اللہ کی باندیوں کو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن ہاں وہ عورتیں زیب و زینت کر کے نہ آئیں، بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، پورے پردے میں آئیں، اور یہاں آ کر کے زیورات کی اور کپڑوں کی نمائش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجد، یہ جو اضافت ہوئی مسجد کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی، یہ اس مقام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتاتی ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر کہا، اپنی مسجد کہا۔ یہ تشریف اور تکریم کے لیے، اس کے مقام کی بلندی اور رفعت کو بتانے کے لیے۔ بہرحال مسجد بنانا اہل ایمان کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً مسجد وہی تعمیر کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کرتا ہے، یہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو عنقریب وہ لوگ ہدایت پائیں گے، یعنی یقیناً وہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ مسجد بنانا ایمان والوں کی شان ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم کعبۃ اللہ کے نگہبان ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، اس پر غلاف چڑھاتے ہیں، حجاج کرام کو ستو گھول کے پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، ہمارا یہ کام کوئی کم تھوڑے ہی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر کرنے کو، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کو، اس کی حفاظت کرنے کو تم نے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت جیسا سمجھ لیا؟ ارے ایمان کے بغیر یہ تمہارا کام کوئی کام ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ مسجد کی تعمیر تو ایمان والوں کو زیب دیتی ہے۔ اگر ایماندار ہو کر کے اگر مسجد کی تعمیر کر رہے ہو، مسجد کی تعمیر میں حصے دار بن رہے ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑے خیر کی بات ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، مسجد وہی تعمیر کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوتا ہے، جس کو نماز سے محبت ہوتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ مسجد نماز کے لیے ہے، 5 وقت اللہ سے ملاقات کا ہمارا وقت ہے، وہ مسلمانوں کا مرکز اتحاد ہے، وہ مرکز تعلیم و ارشاد ہے، وہ مجلس تعلیم و فتویٰ ہے، اس کے بغیر ہماری اسلامی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے اچھی جگہ جہاں پیسہ لگانا چاہیے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بعد بڑھنے کے بھی تمہارا یہ صدقہ جاریہ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال بتائے ہیں، اس نے کہا کہ وہ مسجد بنا ہو، اگر ایک شخص مسجد بنا کر جاتا ہے تو جب تک مسجد قائم رہے گی، اور اس کے بعد بھی اس کی تعمیر اگر 100 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکشن ہوتا ہے تو بھی پہلے والے کنسٹرکشن میں حصہ دار کو ثواب رہے گا باقی، یہ نہیں کہ نئے کنسٹرکشن میں ختم ہو جائے گا۔ یہ مسجد جب تک یہاں آباد ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کے ثواب کا، پہلے والوں کا بھی، بعد والوں کا بھی، اس کے بعد والوں کا بھی۔ جتنی دفعہ یہ منہدم ہوگی اور بنتی رہے گی اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی کہ 50 سال کے بعد جب مسجد منہدم ہو جائے گی تو ختم ہو گیا، آپ کے بعد یہ مسلسل جاری رہے گا آپ کی۔ تو اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی کا بڑا حصہ مسجد میں دے دینا چاہیے، اور اس کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، اس میں کسی طرح کی بدبو گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ باتھ روم اگر لگا ہوا ہو مسجد سے قریب ہو تو اس کی صفائی ستھرائی پر کا خاص دھیان ہونا چاہیے۔ جراثیم کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے، فنائل وغیرہ پٹانا چاہیے تاکہ مسجد صاف ستھری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ وقتی نماز کے لیے، اور کہا کہ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجد کو صاف ستھرا رکھو اور اس میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا کرو تاکہ نمازیوں کا جی لگے۔ اور خاص کے جمعہ کے دن اگربتی جلا دیا، کچھ عود جلا دیا، خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا تاکہ ماحول معطر رہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں، کچھ گھروں میں، مراد اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا، نور ایمان کا۔ نور ایمان کا سینٹر کیا ہے، پاور ہاؤس کیا ہے؟ مسجد۔ فی بیوت، وہ نور ایمان مسجدوں میں ملے گا۔ اذن اللہ ان ترفع، جس کو اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا، اس کو اٹھاؤ، تعمیر کرو، اس کے ماڈل کو ہائی کرو، یہاں کی جگہ صاف ستھری رہے، قالین صاف ستھری رہے، چٹائی صاف ستھری رہے، مکڑوں نے جالا نہیں تن دیا ہو، پوری مسجد کی صفائی ستھرائی ہوتے رہنی چاہیے۔ ہاں مگر اتنا رنگو روغن نہ کرو، دیکھو کتنی ماشاءاللہ سادہ مسجد ہے، صاف ستھری مسجد ہے، وائٹ کلر ہے کہ وہ عجائب خانہ لگے،
خاص کے قبلے کی دیوار کو اتنا منقش مت کرو، رنگین مت کرو کہ بار بار نمازیوں کی توجہ ادھر چلی جائے، لیکن مضبوط اور مستحکم بناؤ۔ اور مسجد کی اصل تعمیر جو ہے، یہ تو ظاہری تعمیر ہوئی، اور اصل تعمیر یہ ہے کہ نمازوں سے اس کو آباد رکھو، جو جہاں ہے وہ مسجد میں آئے، اور آئے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے۔ گھر سے وضو کر کے چلو، گھر سے وضو کر کے چلو، استنجا وغیرہ کی حاجت سے فارغ ہو کر کے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلو۔ ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف تمہارا اٹھے گا، ایک نیکی بڑھے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک قدم جو زمین پہ گرے گا ایک گناہ معاف ہوگا۔ اب اگر آپ 200 قدموں سے آ رہے ہیں، آپ سوچ لیجئے صرف 200 قدم سے آ رہے ہیں، 200 نیکی بڑھ گئی، 200 درجات بلند ہو گئے، 200 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ اسی گھر میں اہتمام کیجیے کہ پاکی کریں، اور جب آپ مسجد سے واپس جائیں گے اپنے گھر تو واپسی میں بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا جی۔ اور جو آدمی جس کا گھر جتنی دور ہے اور وہ وہاں سے پیادہ آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی جس کا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر تھا، دور تھا، مدینے کے کنارے احد کے دامن میں، وہاں سے وہ آتا تھا، اس کی ایک وقت کی نماز مسجد میں فوت نہیں ہوتی تھی، تو اس نے سوچا کہ اپنا وہ مکان جو مسجد سے دور ہے اس کو بیچ لیتے ہیں اور مسجد نبوی سے قریب مکان خرید لیتے ہیں، دور سے آنا پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کہا کہ تم میں کا افضل آدمی وہ ہے جو مسجد سے دور رہتا ہے اور وہاں سے آنے میں اس کو دیری لگتی ہے اور اس کے زیادہ قدم بنتے ہیں، جو جتنی دوری سے چل کر کے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ کہیے کہ اگر ہمارا آنا بھی ثواب ہو اور جانا بھی ثواب ہو گھر، تو ہم اپنا گھر وہیں رکھیں۔ آپ نے کہا بالکل، آتاک اللہ ذالک انتاک اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں یہ ثواب لکھے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی مسجد آئے گا وہ مسجد میں تو ٹھہر کے نہیں رہے گا رات دن، گھر بھی تو لوٹے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آنا بھی ثواب ہے اور جانا بھی ثواب ہے ہر قدم پر، اور ہر ایک قدم جو زمین پہ پڑتا ہے اگر گناہوں کا کفارہ ہے آنے میں بھی اور جانے میں بھی، تو ٹھیک ہے، ہم کو یہ سودا منظور ہے کہ ہم وہیں سے آئیں گے، دور سے آئیں گے۔ کیونکہ نبی صاحب ہم چاہتے تھے کہ مدینہ پھیلے اور دور دور تک آبادی پھیلے، سارے لوگ مسجد نبوی کی گرد ہی جمع نہ ہوں۔ یہ مقام ہے مسجد میں، کہیں آپ جاؤ گے ہر قدم پر ثواب نہیں ملے گا، ہر قدم پر جو قدم زمین پہ پڑے گا گناہ نہیں ہو معاف ہوگا، یہ صرف اللہ کے گھر کی عادت ہے۔ اور آؤ پھر اس کے بعد اگر سنت ہے 2 رکعت 4 رکعت موقع تو اس کو پڑھو، نہیں ہے کوئی سنت اثر کا وقت ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اذان اقامت کے درمیان 2 رکعت سنت ہے وہی پڑھ کے بیٹھ جاؤ، 4 رکعت نفل ہے وہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ 2 سلام سے۔ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، اور اسی درمیان میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اذان اقامت کے درمیان میں ہاتھ اٹھا کے ہو یا ہاتھ گرا کر کے ہو، اللہ سے لو لگا لو، یہ سب فائدے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں تھوڑی تبدیلی کی۔ جو پلرز تھے وہ کھجور کے پیڑ کے تھے، کھجور کے پیڑ کے تنے، کھجور کے تنے تھے کھمبے کے طور پر، اس کو انہوں نے بدل دیا، ان کھمبوں کو بدل دیا اور پتھر کا کھمبا لگا دیا۔ اور جو چھت تھی وہ کھجور کے چھال اور پتوں کی تھی کہ اگر بارش ہو تو مسجد ٹپکتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان پتوں کو ہٹا دیا، ان ٹہنیوں کو ہٹا دیا، اور اس کی جگہ پر ساگوان کا تختہ لگا دیا، اور مسجد کو تھوڑا سا لمبائی چوڑائی میں بھی پھیلایا، اور کچھ منقش نقش و نگار والے پتھر کھمبوں میں لگا دیے، دروازوں پر لگا دیے۔ لوگوں نے کہا کیا کیا آپ نے، مسجد کو اتنا چمکا دیا، اتنا لمبا کر دیا اور اس کی حیت بدل دی۔ بڑا اعتراض لوگوں نے کیا کہا، کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من بنا للہ مسجد، من بنا مسجد للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ۔ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، رضا الہی کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں کہ میرے نام کا کتبہ اس پر لگا رہے، تو اللہ اسی کے مثل اس کو گھر بنائے گا، ایک گھر کی جگہ پر ایک گھر دے گا۔ لیکن تم نے یہاں پر چونے گاڑے اور پتھر اور اینٹ سیمنٹ اور لوہے کا مکان بنایا، اللہ تعالیٰ جنت میں مکان بنائے گا سونے اور چاندی کی اینٹوں کا، جس میں ہزاروں لاکھوں گھر ایسے تم بنا سکتے تھے۔ تو گھر تو ایک ہی ملے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، سبحان اللہ، سونے اور چاندی کا مکان ہوگا، اور کتنی نعمتوں سے بڑا پڑا وہ گھر ہوگا، ایسی ایسی نعمتوں کا سے بڑا ہوگا جس کو کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا نہ ہو، کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ تک نہ سنا ہو، اور کسی دل پہ کھٹکا بھی نہ گزرا ہو۔ بڑا اسلام میں اس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، خاص طریقے سے اس وقت لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، ان کا دل لگا ہوتا ہے مسجدوں پر، بڑی اچھی بات ہے۔
ہمیشہ لٹکا ہونا چاہیے، آپ کا دل لٹکا ہونا چاہیے، جیسے کہ کوئی پنکھا ہے مسجد کا، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہاں سے گئے اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، تو ایک وقت کی نماز پڑھ کے آئے ہیں 1 بجے کی، تو 3:30 بجے اور 4 بجے کی نماز کے اوپر بار بار آپ کی نظر گھڑی پر جا رہی ہے۔ بچوں کو کہہ رکھا ہے، آفس والوں کو کہہ رکھا ہے کہ اگر اذان ہو جائے 3:45 ہو جائے، 4 کی جماعت ہے ہمارے یہاں، تو ہم کو ذرا آگاہ کر دینا۔ یہ ہے مسجد سے دل کا لٹکانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹہ ادھر بیٹھو، لیکن جہاں رہو تمہاری نظر گھڑی پر رہے، اور یہ یاد رہے کہ تم ظہر پڑھ کے آئے ہو تو عصر بھی ہے، اور عصر کے بعد مغرب بھی ہے۔ تو اگر ایسا دل تمہارا مسجد سے لٹکا ہوا ہے، گویا کہ وہ دل نہ ہو، مسجد میں لٹکنے والی کوئی چیز ہو، اتنی تم کو مسجد کی فکر ہے اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کی فکر ہے، تو تم ان خوش نصیبوں میں ہو جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک وہ بھی شخص ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا۔ تو اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو۔ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں خاص طریقے سے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عصر کے بعد صلاۃ کے، صیام کے، زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کے سامنے پڑھے جائیں، اچھے عالم کی کوئی کتاب پڑھی جائے، اچھے عالم کے ذریعے پڑھی جائے، تاکہ لوگوں کو دین کے مسائل معلوم ہوں۔ کیونکہ لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کو آتے ہیں، 10-20 منٹ مسجد میں بیٹھنا گوارا کرتے ہیں، سمجھتے کہ یہ عبادت کا خاص مہینہ ہے، تو باتوں کو سننے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ جب بھی درس ہو مسجد کے اندر، اب آپ لوگ بڑے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں جا نہیں سکتے، داخلہ نہیں لے سکتے، وہاں سے علم نہیں حاصل کر سکتے۔ علم کا جو سورس ہے آپ کے لیے، علم کے حصول کا سب سے بڑا سورس یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ خطبہ اور مسجد کے وہ دروس ہیں جو آپ کے امام صاحب کتابوں کو پڑھ کے تفسیر اور حدیث وغیرہ آپ کو سناتے ہیں۔ ضرور شرکت کیجیے، علم حاصل کیجیے، تھوڑا سا 24 گھنٹے سے تھوڑا سا وقت نکالیے۔ کتنا وقت نکلے گا؟ 10 منٹ کا تو درس دیتا ہے مجھے، 10 منٹ 15 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ اگر باہر کا کوئی مولوی آ گیا، ہفتے میں کوئی درس ہے، 15 دن میں کوئی درس ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے۔ آپ سے مزاج پرسی کے بعد، آپ سے رائے لینے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ تھا، خوب استعمال کرنا چاہیے تھا اس کو، چھوٹے چھوٹے فولڈرز، اچھے اچھے علماء کی نماز پڑھ، زکوٰۃ پڑھ، اعتکاف پڑھ، سودی کاروبار کی حرمت کے اوپر، عورتوں کی بے حجابی کے اوپر، اس طرح کے فولڈرز تیار ہونے چاہیے مسجدوں کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے، اور بچوں کے ذریعے نمازیوں کو تقسیم کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر دینی تعلیم آئے، بیداری آئے۔ اسی طریقہ سے آپ یہ کر سکتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کچھ بچے ہیں جن کو آپ مسجد میں پڑھاتے ہیں، یا کالج کے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ان کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ والناس تک تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں ڈیلی، اور یاد بھی کرواتے ہیں۔ 29 رمضان کو 27 رمضان کو امتحان لیں گے، کچھ دعا کی کتاب دے دیا، 2 4 5 10 ورق کی، جس میں مختلف وقت کی دعائیں ہیں۔ لو یہ 25 لڑکے ہیں ماشاء اللہ، اہل خیر حضرات نے 5-5 ہزار روپये، 500 روپیہ نکال کے رکھ دیا ہے کہ جو اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوگا اس کو انعام دیں گے، تاکہ بچوں کے اندر یہ جوش پیدا ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خواتین کا درس الگ ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کا کورس چلانا چاہیے، اور واضح بیان ہونا چاہیے۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ مسجدیں بھری رہتی ہے رمضان میں، اور لوگ بکثرت مسجدوں میں آتے ہیں، تو ان کا آپ انتظام کیجیے، اہتمام کیجیے۔ اور آخری بات جو کہ خطبہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج رمضان کی 15ویں تاریخ ہے، اور اب جو رمضان کا خطبہ ہوگا اگلا وہ 22 کو ہوگا، اور 20 رمضان کے بعد سے رات میں اعتکاف بھی شروع ہوتا ہے، جو رمضان کی خاص عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اعتکاف کرنا ہو، مستحب عبادت ہے، فرض اور واجب نہیں، تاہم اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے، لگانے کے لیے، دنیا سے کٹنے چھٹنے کا بہترین موقع ہے کہ دن میں آدمی روزے سے ہے اور مسجد کو اس نے لازم پکڑ رکھا ہے، تنہائی ہے، وہ ہے، اس کا رب ہے، تقرب اللہ کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، قبر کی تنہائی کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کے بندے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، کاروبار کو بند کرتے ہیں یا کاروبار دوسرے بچوں کے حوالے کرتے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں اعتکاف صرف انجوائمنٹ کا نام نہیں ہونا چاہیے، رنگ رنگ کے کھانے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، نہانے دھونے، کپڑے دھونے میں دنیا بھر کا وقت لگا رہے ہیں، مسجد سے باہر گھوم رہے نہیں۔ اگر پیشاب پخانہ کی حاجت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مت جاؤ، اگر گھر سے کوئی کھانا پہنچا دینے والا ہے تو گھر بچ جاؤ، کسی کے جنازے میں نہیں جانا ہے، کسی کی بیمار کرسی کے لیے نہیں جانا ہے، سمجھا؟ ہاں، کھانے کے لیے اور
انسانی حاجت کے لیے جا سکتے ہیں اگر اس کا انتظام مسجد میں نہ ہو یا کوئی مسجد تک نہ پہنچائے۔ یہ بہترین عبادت ہے آخری عشرے کی۔ یوں تو اعتکاف 2 دن 4 دن 1 دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل اعتکاف ہے جس کی ترغیب اور تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ کہتے تھے من اراد منکم ان یعتکف فلیعتکف فی العشر الاواخر، جو تمہیں کا اعتکاف کرنا چاہے وہ پورے آخری عشرے کا طواف کرے 10 دن کا۔ تو 20 تاریخ کے بعد مغرب کے ساتھ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور مسجد کے اندر رات گزاریں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد وہ خاص جگہ جو اگر آپ کی ہے اس میں آپ بیٹھیں، کم سوئے زیادہ جاگیں اور اللہ کے سامنے مناجات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طالب ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں بعد میں بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو جہاں بھی رہے، مسجد میں رہے، مسجد کے باہر رہے، کاروبار رہے، اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھتا ہے، اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ معطر ہوتے ہیں۔ تو مسجد کی یہ بڑی فضیلت ہے، مسجد کی اہمیت آپ نے سنی، اور مسجد کا جو کردار ہے کہ یہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ یہی ہمارے مشورے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوج کشی بھی یہی سے ہوتی تھی، فوج میں کون جائے گا، کس محاذ سے جنگ کرنی ہے، جانا ہے، بتاؤ کون کون نام لکھائے گا، لکھاؤ یہاں تک کہ قید خانہ نہیں تھا تو مسجد کے کھمبوں میں قیدیوں کو باندھا جاتا تھا، ڈیسیژن وہیں ہوتے تھے، فتوے وہیں ملتے تھے، فیصلے وہیں ہوتے تھے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں یا کسی کے بھی جھگڑے ہوں، سارا کچھ وہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، سارا فیصلہ تھا۔ اب تو خیر بڑا سمٹ گیا ہے مسجد کا کردار، ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کم سے کم یہاں تعلیم کا سلسلہ رکھو، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے صبح شام بھیجو، قرآن اردو وغیرہ کی تعلیم حاصل، ان کو مسجد سے کراؤ، دعائیں ان کو سکھواؤ، اور آپ حضرات امام صاحب کے دروس میں شرکت فرماؤ تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضروری حد تک علم عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو مسجد کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اور مسجد کے کردار کو پھر سے بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا رشتہ مضبوط کر دے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔